مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا خیرالدین صوفی قادری نے حکومت پر بجٹ میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کو نظر انداز کرنے اور سب پلان کے وعدے کو پورا نہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے لیے جاری کیے گئے بجٹ پر مولانا خیرالدین صوفی قادری نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدے نظر انداز کیے گئے ہیں۔ 4,000 کروڑ روپے کے بجائے صرف 3,000 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ رقم صرف مسلمانوں کے لیے مختص نہیں کی گئی ہے بلکہ سکھ، عیسائی، جین اور بدھ طبقے کے لیے بھی یہی رقم استعمال کی جائے گی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ملے گا۔ مولانا صوفی خیرالدین قادری نے کانگریس حکومت پر بدنیتی کا مظاہرہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سب پلان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بجٹ اقلیتوں پر خرچ کیا جائے گا۔ مولانا صوفی قادری نے ائمہ و موذنین کے اعزازیے میں اضافہ نہ کرنے پر کہا کہ کانگریس حکومت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ ائمہ و موذنین کو بھی دھوکہ دیا ہے اور انتخابات کے وقت کیے گئے اپنے وعدوں سے مکر گئی ہے۔ انہوں نے اس ناانصافی کے خلاف اسمبلی اجلاس کے بعد ریاستی سطح پر احتجاجی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اندرا پارک پر یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تلنگانہ سرکار ہمارے ریاست کے ائمہ موذنین کے لیے 12,000 اور 10,000 اضافے کا لیے بجٹ جاری نہیں کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف سخت احتجاج کریں گے اور ہم کانگریس سرکار کے چہرے پر یہ دوغلا پن کا جو نقاب پڑا ہوا ہے وہ نکالیں گے۔ تو آج یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کانگریس نے جو مائنارٹی ڈکلیریشن میں 4,000 کروڑ روپے مائنارٹیز کو بجٹ دینے کا جو وعدہ کیا تھا، آج وہ اپنے وعدے سے پھر گئی ہے اور صرف 3,003 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے اور بدھ بھی ہے اور مسلمان ہے، 5 کمیونٹی ہے۔ تو کل ملا کر کے اب مسلمانوں کو کیا ملنے والا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ایک کانگریس سرکار نے یہاں پر یہ بدنیتی کا مظاہرہ کیا کہ سب پلان کا ذکر نہیں کیا گیا، سب پلان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، تو یعنی اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پورا بجٹ مائنارٹیز پر خرچ کیا جائے گا۔ ہاں، جیسا کہ سابقہ حکومت میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ کچھ حصہ جو نا خرچ ہوتا تھا اس کے بعد میں واپس منگا لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر ریونت ریڈی سرکار کی بھی یہ نیت میں فطور ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے نا سب پلان کا بھی اعلان نہیں کیا ہے۔ اب کل ملا کر مسلمانوں کے حصے میں 1,000 تا 1,200 جو نا کروڑ روپے جو نا آ سکتے ہیں تمام کمیونٹیوں کو جانے کے بعد۔ تو اب اس میں ریاست کے 17,000 ائمہ موذنین کو 10,000 12,000 روپے کے اعزازیے کہاں سے نکالیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر بات صاف ظاہر ہے کہ کانگریس سرکار نہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دی ہے بلکہ ہمارے ائمہ موذنین کو بھی دھوکہ دی ہے اور ائمہ موذنین کے جذبات سے کھلواڑ کیا ہے، سمجھے۔ اب وعدہ کر کر یہ مکر گئی ہے، تو اب ہم اس کے اوپر خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ اسمبلی سیشن ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بڑے پیمانے پر پوری ریاست میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم اس کے تعلق سے ہم احتجاج کریں گے، ریلی نکالیں گے، دھرنے دیں گے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ جو نا برابر کریں گے اور یہ کانگریس سرکار کا یہ دوغلا چہرہ عوام کے سامنے لائیں گے کہ کانگریس سرکار نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، ائمہ موذنین کو دھوکہ دیا ہے اور اس بجٹ میں مسلمانوں کے لیے کوئی جو ہے نا فائدہ ہونے والا نہیں ہے سوائے چاکلیٹ پالیسی کے۔ اردو اکیڈمی کو کچھ نہیں دیا گیا، فائنانس کارپوریشن کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے، سٹوین کا تذکرہ نہیں ہے، اور جو مائنارٹیز جو کارپوریشن ہے اس کے لیے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ائمہ موذنین کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو لہذا کانگریس سرکار نے ہمارے ائمہ موذنین کو دھوکہ دیا ہے
اور کھلواڑ کیا ہے. انشاءاللہ اسمبلی کے ختم ہونے کے بعد ہم اس کے تعلق سے ٹھوس اقدام کا جو نا اعلان کریں گے. جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش. آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں. 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ. غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری. تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ. رجسٹریشن جاری ہے. ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت. صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات. بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں. عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ. عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین. مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد.